اس دنیا میں اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو پل بھر میں بدل سکتا ہے تو وہ یہی ہے، صرف 3 بار، جی ہاں صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود دیکھو گے۔ اتنا تیز اثر کرنے والا، اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ میرے دوستو، آج کا دن آپ کی غریبی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ آج کے آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں۔ آج کے بعد یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ مجبوری آپ کی زندگی سے ختم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی در در بھٹکتے رہو گے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو گے، آج وہی لوگ آپ کا بدلا ہوا حال دیکھیں گے۔ بس کرنا کیا ہے؟ 1 گلاس صاف پانی لینا ہے اور اس پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا ربنا، یا ربی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ ملانا ہے۔ یقین کرو یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہر طرح کی مشکل، ہر پریشانی، بے اولادی، رشتوں کی بندش، یہاں تک کہ بیماری، نظر، بد، جادو، سب کو ایک جھٹکے میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بند کاروبار پھر سے چل پڑیں گے، رکی ہوئی قسمت پھر سے جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ نے زندگی بھر وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھے اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا تو میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، بس ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لو۔ یہ پانی والا عمل دنیا کے سب سے سچے اور آزمائے ہوئے عملوں میں سے ایک ہے۔ بڑے بڑے علماء، کرام، اللہ کے ولی، سب کی ایک ہی رائے ہے، جب بھی کوئی انسان یا ربنا اور یا ربی کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کی پریشانیاں، اس کی مشکلیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ دھیان سے سنو، کوئی خاص وقت نہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، جب دل چاہے پڑھ سکتے ہو، گھر میں، دفتر میں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، بس جیسے ہی یہ بات تم تک پہنچے کوشش کرنا اسی وقت عمل کر لو، کیونکہ یہ عمل پڑھتے ہی قرض دور ہونے لگتے ہیں، یہ عمل پڑھتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اب اصلی طریقہ، 1 گلاس پانی لو، صاف پینے والا پانی، کانچ کا ہو، پلاسٹک کا ہو، سٹیل کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، پانی اپنے سامنے رکھ لو۔ سب سے پہلے اگر درود شریف یاد ہے تو ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہیں آتا تو بس پڑھ لو، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصلی وظیفہ شروع کرو۔ یا ربنا، یا اللہ، 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار یا ربنا یا اللہ، دوسری بار یا ربنا یا اللہ، تیسری بار یا ربنا یا اللہ، بس صرف 3 بار۔ یہ پورا عمل 30 سیکنڈ بھی نہیں لیتا، لیکن اثر پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ کرو اور پھر دیکھو کیسے اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کی پوری زندگی کے کام آنے والا ہے۔ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، انہیں یہ پانی پلا کر دیکھو، خدا کی قسم وہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ چاہے آپ لاکھوں وظیفے پڑھ لو، جب تک یہ پڑا ہوا پانی آپ کے جسم میں نہیں جاتا، اصل اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ پانی ایسے شخص کو پلا دو جو آپ پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کرنا چھوڑ دے گا۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، اسے یہ پانی پلا دو، یقین کرو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ جو بھی ناراض ہے، جو بھی نفرت کرتا ہے، سب کو پلا دو۔ ساس کو پلا دو، باس کو پلا دو، آفس میں اپنے باس کو پلا دو، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ پر قرض ہے، جو آپ سے پیسے مانگنے آتا ہے، اسے یہ پانی پلا دو، وہ قرض معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ خود قرض میں ڈوبے ہوئے ہو تو خود یہ پانی پی لو، لوگ آپ کا قرض معاف کر دیں گے۔ اگر غربت ہے، آپ کا ہے، یہ عمل کرو، غیبی مدد آپ کے دروازے پر آئے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ
3 الفاظ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت وظیفے دیے، لیکن جب بھی یہ پانی والا عمل کسی کو دیا، میں نے ایک ہی دن میں لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے۔ بے روزگار کو روزگار مل گیا، روٹھا ہوا محبوب واپس آ گیا، ظالم سیدھا ہو گیا۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ پر بد نظری ہے، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، آپ اچھا کھا رہے تھے، اچھا جی رہے تھے، اور کسی نے حسد میں دیکھ لیا تو تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کاروبار پر نظر، گھر پر نظر، زندگی پر نظر۔ یہ پانی اپنی دکان میں چھڑک کر دیکھو، اپنے گھر میں چھڑک کر دیکھو، اور خود بھی پیو۔ جسم کے کونے کونے سے بد نظری، جادو، بندش سب ختم ہو جائے گا۔ آج کل ہر انسان انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں بد نظری، کہیں جادو، کہیں بندش۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں تو یہ پانی پی لو، جادو کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا، اور جادو، بندش، بد نظری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آگے کے لیے بھی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اب طریقہ سن لو۔ صبح، دوپہر، شام، جب دل کرے، اگر سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھو گے تو اثر اور زیادہ ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس میں ابدیت بھی ہے اور اس میں پھر دوام ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ توجہ دلانی میں بھول گیا تھا کہ یہاں غرور غین کے پیش کے ساتھ آیا، جبکہ یہ کہ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، آیت نمبر 14 جو تھی وہ ختم ہوئی تھی غرور کے دت پر، لیکن وہاں غین پر زبر تھا۔ وہ فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا، بہت بڑا دھوکے باز۔ یہاں یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے غرور، یعنی دھوکہ۔ بتاؤ غرور دھوکے کا سامان، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اب یہ جو حقیقت کسی پر منکشف اگر ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں جو ہے اس کے لیے لگائے گا، کھپائے گا۔ زندگی میں جس قدر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اتنا حصہ اپنے وقت اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کا وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اہل و عیال کے لیے صرف کرے گا۔ لیکن زندگی کا مقصود وہ در حقیقت آخرت کو قرار ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائی۔ گویا کہ یہاں پر تو ہمیں بس جتنا کچھ کہ مینٹین کرنے کے لیے، میں نے سبسسٹنس کا لفظ بھی استعمال کیا، رہنا ہے، ایک کوئی نہ کوئی چھت بھی اوپر ہونی چاہیے، کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضروری بندوبست ہونا چاہیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہونے چاہیے، جو کہ احادیث میں بنیادی ضروریات جو ہے جن کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب اس میں اسراف ہو رہا ہے، ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں، محل بن رہے ہیں اور سارے ساز و سامان جمع کیے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پیسز لا کر سجائے جا رہے ہیں۔ یہ سب در حقیقت اپنی توانائی اور قوتوں اور اوقات کا ضیاع ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر مقصود آخرت تو اپنی توانائیوں کو لگانا ہے، کھپانا ہے، وہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ دونوں آیتیں نسبتاً طویل تر آیات ہیں اور ان پر مضمون مکمل۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد کی 3 آیات پھر آیت نمبر 25 کے ساتھ جمع ہو کر ایک پورا سیکشن بن رہا، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 25 میں چونکہ انقلاب کا تصور آئے گا جو کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس اعتبار سے اس انقلابی جد و جہد کے لیے ظاہر بات ہے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں آئے، سرفروشی کے بغیر، جان فشانی کے بغیر، جانے دیے بغیر، خون دیے بغیر دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں۔ کوئی نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے تو وہ سارے مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام مستثنا نہیں، حضور کو اگر پتھر بھی اپنے جسم اثر پر ٹہلے پڑے، وہ آپ کو بھی اگر آپ کا خون جو ہے وہ 2 مرتبہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخ میں کہ صحیح روایات کے اعتبار سے آپ کا خون جو ہے وہ طائف کی سرزمین میں بھی جذب ہوا ہے، اور آپ کا خون جو ہے وہ دامن احد میں بھی جذب، آپ مجروح بھی ہوئے، آپ پر غشی بھی طاری ہوئی، اور سینکڑوں صحابہ ہیں جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے حضور نے، تب کہیں وہ دین کا غلبہ ہوا ہے اور نظام عدل و قسط قائم۔
اس لیے گویا کہ تمہید کے طور پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہے تکالیف جو آتی ہیں، آدمی بالکل انرٹ زندگی بسر کر رہا ہو، پیسو زندگی بسر کر، تب بھی تکلیف آ سکتی ہے، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں جان جا سکتی ہے، یہ جان تو جانی ہی ہے ہر حال میں، اور مصیبتیں جو ہیں ان سے بچنے کی یہاں پر کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو کیوں نہ انسان وہ خطرات جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایکٹیولی کسی مقصد کے لیے، زندگی کے کسی اعلیٰ تر نصب العین کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کھپائے اور اس کے لیے خطرات جو ہے ان کو مول لے فی الواقع ان کا رزق۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 آیتیں یہ ان 2 آیتوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور وہ جو آخری 5ویں آیت جو ہے، یہ جو 6ٹھی آیت ہے اس سلسلے، اس رکوع کی آخری آیت 25ویں آیت اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب اس پر دوبارہ غور کر لیجئے، اگرچہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی بھی ناگوار صورتحال، کوئی تکلیف دہ صورت، نہ زمین میں کسی بڑے پیمانے پر، نہ ذاتی اعتبار سے تمہاری جان میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم، یہ کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم، پہلے سے معین ہونا ہے، من قبل ان نبراہا، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا علم قدیم میں ہر شے پہلے سے موجود تھی۔ یہ وجود علمی جب سے وہ ظاہر ہوتی ہے، خارج میں آ جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کا وجود ہے جس کو کہ ہم مادی یا عملی وجود کہتے ہیں۔ من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ تاسو ہے اسیہ یا عطا، افسوس کرنا۔ تو میں نے اس میں بڑی وضاحت سے عرض کیا ہوا ہے سورۃ تغابن کے درس میں کہ ایک طبعی ہوتا ہے اثر، کسی چونٹی نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ میں جنبش ہوئی، آپ نے ہاتھ ہٹا دیا کہ کیا ہوا؟ ریفلیکٹ ایکشن۔ اس درجے میں کسی شے پر انسان پر کوئی رد عمل طاری ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، بعض صحابہ نے سوال بھی کیا، حضور اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ شفقت جو اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ظہور ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی کچھ کہ جو اللہ کو پسند ہے اب اس پر راضی برضائے گا۔ کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ زبان پر نہ آئے، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کہتا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کہتا۔ تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سورۃ تغابن میں کہ در حقیقت یہ مقام رضا بھی اقبال کہتے ہیں کہ برو کشید ز پیچا کے حد ثمود مرا، کہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے ثمرات میں سے چوٹی کا ثمرہ۔ تکلیف آئی ہے تبھی اس اثر ہوگا، اس کا یقیناً ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اعصاب پر، آپ کے احساسات پر اس کا کوئی اس کی چھاپ نہ پڑنے پائے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہوئی ہے، اللہ کے کوئی نہ کوئی خیر ہی اللہ کو منظور ہوگی۔ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے انک تعلم ولا نعلم، یہ جو دعا ہے، جو دعا استخارہ پر انک تعلم ولا نعلم، اے اللہ کو جانتا ہم نہیں، وتقدر ولا نقدر، تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ہم کو جو تیرا فیصلہ اس پر آ۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی کچھ میرے ساتھی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے، سب وہ شکر کے ساتھ انسان اس کو قبول۔ یہ کہ لا تاسوا علی ما فاتکم، جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے ان جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، ایک کبھی خوشی ہونا، کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے، اچھی ہے، اس نے ایک فوری طور پر خوشی کا احساس، یہ بھی منافی نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس حد تک انسان اس سے تاثر لے دے جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، یہ جو معاملہ ہے یہ فرح ہے۔ اسی کہ فرح کا لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہے، جیسے کوئی چیز پھٹ رہی، فرج کہتے ہی ہے جو کوئی خلا ہو، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو، اسی طریقے سے فرح کا لفظ ہے، فرق۔ یہ تمام جو قریب کے مادے ہیں، کاٹنے والی سے، علیحدہ کر دینے والی سے، تو فرح کہتے ہیں خوشی کا آپے میں نہ سمانا، پھولے نہ سمانا، یہ جو ہمارے ہاں مختلف محاورات ہیں، اس طرح کا اس کے لیے محاورہ ترجمہ اتراؤ نہیں پر جو اللہ نے تمہیں دے دیا۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور جان لو کہ اللہ تعالی اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں۔ لا یحب اگرچہ بہت نرم الفاظ ہو، اصل میں مراد ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، کسی شے کی نفی جو ہے بسا اوقات سادہ نفی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے اندر ایک ایمفیسس ہوتا ہے۔ ان لا یحب کل مختال فخور، لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ کہ جو اکڑتے ہیں،
یہ مختال بنا ہے اختیال، خیل سے بنا ہے، خیل گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، گھوڑے کی جو ہے چال کے اندر ایک تمکنت ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا اس کی چال میں تمکنت ہوتی ہے، تو اختیال کا لفظ وہاں سے لیا ہے۔ آدمی کے چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کسی زوم میں ہے، اونچی ہواؤں میں ہے، کوئی کو غرور ہے، تو یہ اختیال ہے۔ اور فخر ہے وہی جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تفاخر بینکم، فخر کرنا نسل پر ہے، نسب پر ہے، حسب نسب پر ہے، مال پر ہے، علم پر ہے، زہد پر ہے، تقوی پر ہے، پھر اس کو بیان کرتے رہنا، اس کا اظہار کرنا، یہ ہے اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ جو آیت ہے در حقیقت اس طرز عمل یا اس ذہنیت کا منطقی نتیجہ، اس لیے کہ یہ اختیال اور فخر جو ہے دنیا میں اگر کوئی نعمت انسان کو ملی ہے تو اس پر فرح، اور فرح کے بعد اختیال، اور اختیال کے ساتھ فخر، یہ تینوں چیزیں جو ہے در حقیقت دمبازی کرتی ہیں اس بات کی کہ انسان جو ہے قدر و قیمت سمجھتا ہے اس دنیا کے مال و اسباب، اسی پر کبھی تو فرق کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، تو اس کا جو یہ دار و مدار اور انحصار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ افتخار جو ہے میری دولت ہے، تو اس دولت کو وہ سنبھال کر رکھے گا، خرچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ خرچ کرنے میں تو پھر ظاہر بات ہے وہی تو سرمایہ افتخار ہے، اسی سے تو وہ روب گانٹ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اسی سے تو اس کی عزت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر یہ لعنت انتہا کو پہنچ گئی۔ ویسے تو فرق ہوتا تھا، دولت مند بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، لیکن عزت کی بنیاد دولت نہیں ہوتی، عزت کی بنیاد کردار تھا۔ بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ فقراء، یہ میں نے مضمون حال ہی میں لکھا بھی تھا کہ معاشرے کے اندر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ فقیر جو ہے، جو درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، علماء کی طرف ہوتا ہے۔ یہ زبیدہ جو بڑی محبوب ملکہ تھی، ہارون رشید تھی، اس نے کہا تھا حج کے موقع پہ آئی، اور غالباً وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے بہت بڑی شخصیت، وہ جب آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو گیا، تو ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے، اور یہ آزادی وہی اختیار کر سکتی تھی کیونکہ بڑی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ اصل تو حکومت ان کی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تمہارا جو ہے، تمہاری حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر، اور ان کی حکومت دلوں پر۔ تو یہ ویلیوز جس معاشرے کے اندر ہو تو اس کا معاملہ جو ہے چاہے کچھ اونچ نیچ ہو بھی معاشرے میں، اس سے اخلاق کا دیوالہ اس طرح نہیں نکلتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نکل گیا کہ معلوم ہے کہ یہ حرام کی دولت، یہ ہیروئن کی کمائی ہے، یا فلاں کی کمائی ہے، یہ رشوتیں ہیں، یا یہ سودی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے عزت ہے، اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، بکھے جا رہے ہیں، اور یہ اچھے اچھے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، تو اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اخلاق کا دیوالہ نکل گیا، ویلیوز ختم ہو، اقدار کا بیڑا غرق۔ تو یہاں اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ الذین یبخلون، تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی بنیاد پیسہ ہے تو بخل کریں گے، پیسے کو سنبھال کر رکھیں گے، وہ کاہے کو پیسہ خرچ کریں گے؟ پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی عزت کی بنیاد، اپنے فخر کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یامرون الناس بالبخل، جو شخص خود یہ بخل کرے گا وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے۔ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنا بھی تو کوئی بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی بات کے لیے بھی جسٹیفیکیشن چاہے گا۔ امر کا لفظ جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ مشورے کے معنی میں، حکم کے معنی میں نہیں، عربی زبان میں لفظ امر جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے۔ بھائی کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو، یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ تمہارے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کچھ سوراخ ہے، کچھ پیسہ روکتے ہی نہیں ہو اپنے پاس، تمہیں چاہیے کہ کچھ آگے کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو بڑے ہی ناصحانہ انداز میں اور بڑے ہی خیرخواہانہ انداز میں بخل کا مشورہ دیا جائے تاکہ ہمارا بخل بھی ڈھکا رہے، چھپا رہے۔ یہ بالکل وہی نفسیاتی بات ہے جو میں حقیقت نفاق کے دنوں میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ نفاق جب اپنی تیسری منزل کو پہنچتا ہے تو پھر بغض ہو جاتا، دشمنی ہو جاتی ہے ان سے کہ جو دیوانہ وار گویا کہ جان اور مال خرچ کر رہے ہیں، کہ ان کی اس دیوانہ وار اپنے جان اور مال کی بازی لگانے سے ہماری بزدلی، ہمارا بخل نمایاں ہو رہا۔ اگر پکار آتی سب بیٹھے رہتے، کوئی بھی جنبش نہ کرتا تو سب برابر۔ یہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ حضور کی سیرت میں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ہو گئی بات، صلح ہو گئی، ٹرمز طے ہو گئی، اچھا بھائی اٹھو، اب یہی پر قربانیاں دے دو، احرام کھول دو۔ ایک بھی نہیں۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، میرے لیے تو حال عقدہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بھی تو صراحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھ سکتے، ایک بھی نہیں اٹھا۔ 3 دفعہ کہا حضور نے، اور دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون، بہت مدبر خاتون، انہوں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، اب احرام کھول دو، قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دیجئے۔ جب آپ نے آ کر یہ کام کیا تم کھڑے ہو، تو میری تعبیر یہ ہے کہ وہ کچھ حالت منتظرہ میں مبتلا تھے
کہ شاید ابھی کوئی نئی صورت پیدا ہو، شاید کوئی اللہ ہمارا ابھی امتحان ہی لے رہا، اس لیے ایک عجیب سی حالت منتظرہ طاری ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں. لیکن اس وقت جو میں بات بیان کر رہا تھا وہ تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو سب برابر ہو گئے. اگر کچھ لوگ اٹھ جاتے کچھ رہ جاتے تو جو اٹھ گئے ان کا ایک مرتبہ واضح ہو جاتا کہ یہ نبی کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ گویا کہ تربص میں ہے، انتظار میں ہے. تو منافقین کو یہی غصہ آتا کہ جب آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، انفرو خفافا وثقالا، یہ نکل رہے ہیں. یہ کچھ سوچتے ہی نہیں، کوئی اپنا نفع نقصان، کوئی اندیشے، کوئی خطرات، موسم کو نہیں دیکھ رہے کہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے، یہ نہیں دیکھ رہے شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، سلطنت روما کے ساتھ ٹکر دے رہے ہیں، بازی بارش بابا ہم بازی. اب تک تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اندرون ملک عرب ہوئی ہیں. یہ سٹینڈنگ سپر پاور، سٹینڈنگ آرمی جس کی لاکھوں کی ہے، اور یہی ہوا ہے غزوہ موتا کے اندر. 3000 گئے تھے، 1 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، اور 1 لاکھ اور موجود تھا. ایک رایت یہ ہے کہ 2 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہوئی. لیکن یہ کہ بہرحال غزوہ تبوک کے لیے جن لوگوں کو پکارا ہے، جن میں ایمان صادق تھا، تو نکل کھڑے. تو یہ ہے اصل میں جو شخص خود بخل کرتا ہے دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے، جو خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوسروں کو بھی نہ وہ بڑھنے کا مشورہ دے گا بلکہ روکے گا. الم الینا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو یہیں پر. کہاں جا رہے ہو؟ کیوں خطرات مول لیتے ہیں؟ الم الینا، آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھو. تو یہ ہے وہ بات کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پیٹھ دکھائے گا، پیٹھ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، یہ سب کچھ سن کر بھی نہ انفاق پر آمادہ ہوگا نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوگا، تو وہ سن رکھے کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہی کے اٹھائے یہ چھپر اٹھا ہوا ہے. اللہ تو غنی ہے، حمید ہے. اگر تم نہیں آؤ گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ان فتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اس پر سورہ محمد ختم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹ دکھا دو گے، تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. تو یہاں وہ 5 آیتیں مکمل ہو گئی جس کو میں نے ایک حصہ پہلے قرار دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 آیتوں کو ایک رکوع تیسرے رکوع کی اس کو مستقل حصہ مانا جائے. حیات زندگی کی اصل حقیقت، ہیومن لائف کا سائیکل، اس کی مشابہت جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم میں جو بھی سائیکل چل رہا ہے اس سے، آخرت کی اصل اہمیت، اور پھر یہ کہ اصل مقصود و مطلوب آخرت کو بنانا، اور اس میں مسارعت اور مسابقت آگے دے. وہ اپنی جگہ ایک مکمل مضمون تھا. پھر 4 آیتیں جو یہ آئی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ 3 آیتیں، اس میں یہ مضمون آ گیا. دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکالیف، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو در حقیقت تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مشکلات اور مصائب جو 5واں حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر اگر کوئی کھوٹ کہیں ہے تو وہ دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ تمہیں پوری طریقے سے زر خالص بنا لے گا. لیمحصکم، تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے، صاف کر دے. پھر یہ کہ تمہارے جوہر نمایاں اسی سے معلوم ہوگا کس کا کتنا جذبہ ہے، کس کے اندر کتنا شوق جہاد تھا، کس کے اندر کتنا جذبہ انفاق تھا. کیسے معلوم ہوتا ابو بکر کا مقام کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا کہ عمر کا مقام کیا ہے. وہ تو یہی چیزوں سے جو ہے جوہر کھلے ہیں، نکھرے ہیں، نمایاں ہوئے ہیں. تو وہ فلسفہ پورا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں حصے میں کہ ابتلا، آزمائش، امتحانات کیوں آتے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں. اب آ گئی وہ آیت جس کو میں ایک مستقل حصہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ در حقیقت پوری سورہ مبارکہ کا کلائمیکس، نقطہ عروج. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ میں نے بارہا الفاظ استعمال کیے، پھر دوہرا رہا ہوں. انقلاب جس شے کا نام ہے اسے آپ اس کی کنوٹیشن کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. انقلاب کہتے ہیں کسی اجتماعی نظام کو بدل. ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کو تلپٹ کریں گے، اس کا تختہ الٹیں گے تو کوئی اور نظام آئے. اس کے بغیر کسی دوسرے نظام کے لیے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے واعظ، نصیحت، تلقین، تعلیم، تبلیغ، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہی. لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں طاقت استعمال کریں، اس لیے کہ تلقین، واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ سے جو نیک سرشت لوگ ہوتے ہیں تمام طبقات میں وہ کھینچ آئیں گے. جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور مرادہ رہ جائے گا. لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹڈ، جن کے مفادات ہیں. ہمارے معاشرے میں جاگیردار ہے کہ اس کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اصل مالک ہے، پورے علاقے کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے. باقی لوگ جو بس رہے وہاں پہ وہ اس کی کمی ہے، کاری ہے، وہ تو اس کی رعیت ہے.
وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاگیردارانہ کا نظام ختم ہو. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بالآخر طاقت کا استعمال نہ بھی. یہ بات جو ہے اصل میں کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے. قتل و خون، قتل و غارت دری کو اچھی بات نہیں ہے. طاقت کا استعمال، اسلحہ کا استعمال کو اچھی بات نہیں ہے. بس ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی بات ہو جائے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب آ جائے، بہت اچھا ہے، قبیحہ. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس ایک آیت میں اس تلخ حقیقت کو عریاں انداز میں بیان تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، بالکل بات واضح ہو جائے. پورا انقلابی عمل جو ہے آپ کو اس آیت کے اندر مل جائے گا. اب اس کے ایک لفظ پر غور کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ایک آیت کی پوری تشریح ہے جو سورہ صف میں آئی. سورہ صف کی 14 آیات در حقیقت اس ایک آیت کی شرح پر اور تفصیل پر مشتمل. اور سورہ صف کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن میں رکھیے شروع میں ڈانٹ ڈپٹ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ سن لو، تمہارا یہ طرز عمل، ایمان کے دعوے، زبان سے بڑی اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے دعوے، اور عمل اس کے منافی، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی. اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کسی کا پلائی دیوار. قتال سے شروع ہوئی یہ سورت. پھر چند آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آیا. یہ گویا کہ شرح ہوئی اس کی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اس کی شرح وہاں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا کیا انہوں نے حضرت